بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو انہیں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ اور نہ مددگار۔ معزز حاضرین و سامعین، آج جو آیات تلاوت کی گئیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ مکے سے مدینے کو آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ سے مدینے کو آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی منشا غلط تھی۔ وہ کیا مقصد لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں میں گھس جانا اور گھس کر اعتماد میں ایسا لوگوں کو لے لینا کہ ان کو پھرا جائے، جب پہلے سے مسلمان ہیں ان کو گھما لینا، یعنی کفر کی طرف لے لینا۔ تو گویا یہ صدق دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان کی مکاری، قیادی، عیاری یا نفاق، منافقانہ انداز ایمان اسلام لائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داخل اسلام کر لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب ان کا آؤ تاؤ نہیں چلا تو حضور کے دربار میں آ کر کہنے لگے کہ ہم کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے، یہاں کے موسم ہم کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں کا موسم؟ مدینے کا موسم ہمیں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، طبیعت وغیرہ بگڑتی رہتی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بدر کے میدان کے پاس جا کے رہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بدر کے میدان کے پاس گئے، وہاں کچھ دن رہے، پھر وہاں سے نکلے اور آگے گئے، وہاں کچھ دن رہے اور آگے، خانہ بدوشوں کی طرح، سمجھے؟ پڑاؤ ڈالنے کے ایسا پڑاؤ ڈال کر کچھ مدت رہ کر وہاں سے جگہ خالی کرنا کرتے کرتے پھر وہ مکے کو پہنچ گئے۔ مکے میں پہنچ کر مکے کے کافروں کے ساتھ ملے
اور اسلام چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کر دیا. تو اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کا مطلب مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. ایک پوائنٹ یاد رکھیے، کفر، ایمان، نفاق، ارتداد، یہ چار چیز. کفر، ایمان، نفاق، ارتداد. بیت میں بھی آپ سے کرایا. تو میں ان ٹیبل فوڑ تقریر تو نہیں کر سکتا ہوں جوش سے آ کر مائک پھوڑنے کے لیے، وہ سمجھانا ہے نا درس قرآن. اب یہ سمجھے کہ ٹھنڈ میں حضرت بھی ٹھنڈے ہو گئے ملک میں، ہمیشہ ایسا میں ٹھنڈا جاؤں درس قرآن. تو کفر جو ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. ایمان کے لیے کفر چھوڑنا پڑے گا. معبودان باطل کا انکار کرنا پڑے گا. نفی اور اس بات کی جو باتیں ہیں وہ ہیں. تمام چیزوں سے یعنی الہ کیا ہے، محتاجوں کو چھوڑنا پڑے گا. حاجت روائے حقیقی کی طرف آنا، یعنی یک کا انکار، یک کا اقرار. انکار کو کہتے ہیں کفر، اقرار کو کہتے ہیں ایمان. جی اب معبودان باطل کو چھوڑے، اندر جو معبودان باطل ہیں طریقت کے اعتبار سے ان کو چھوڑے. یہ سب چھوڑنے کے بعد کیا آتا ہے؟ ایمان. ایمان آنے کے ساتھ اس ایمان کے مقابلے میں اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے نفاق. جی وہ ہے نفاق. نفاق میں آدمی ظاہراً مسلمان ہے، باطناً کافر ہے. جی نفاق میں آدمی ظاہراً مسلمان ہے، باطناً کافر. جو صریح کافر ہے وہ کافر ہی ہے، جو صریح مومن ہے وہ مومن ہی ہے. اب منافق کیا ہے؟ نہ مومن کامل ہے، نہ مسلم کامل ہے، بلکہ وہ ظاہراً مسلمان ہے اور باطناً کافر ہے. یعنی ظاہر میں تمام باتیں مانتا ہے، اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، قیامت ایک آنے والی ہے، تقدیر ہے، سمجھے. اور پھر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کعبہ ہے، سب چیزیں مانتا ہے. کون؟ ظاہراً مان لیتا، باطناً نہیں مانتا. باطناً جو ہے نہیں مانتا. اس لیے ایمان کے واسطے باطن کی اہمیت دی گئی. جی ایمان کے لیے چونکہ ارکان دو سنے ہیں آپ، کیا ہے؟ ایک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اعتبار کس چیز کا ہے؟ تصدیق قلب کا. قلب کی تصدیق کا اقرار، قلب کی تصدیق کا اقرار کیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے. جب اقرار کرتا ہے مان لیا جاتا ہے، سمجھے. اب جو اس کے دل میں تصدیق نہیں ہے وہ عوام کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے نفاق چھپا ہوا کفر ہے. نفاق چھپا ہوا کفر ہے. کفر صریح ہے، ظاہر ہے. کفر ظاہر ہے اور نفاق وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہی ہے مگر چھپا ہوا کفر. دل نہیں مانتا ہے ساری چیزوں. جب دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے تو آدمی ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے خود کے علاوہ اوروں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے اوروں کو. جیسے نماز، منافقین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، منافق بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی جماعت میں ہیں، آپ کے کھاندے سے کھاندہ لگا کر ہیں جماعت میں، اور آپ انہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ نمازی. نمازی سے بڑا پابند نماز ہے، جماعت، صوم و صلات کا پابند جماعت میں ہے.
اس کے خلاف اگر کچھ آپ کو کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا کوئی بولنے کی بات ہے؟ ارے اتنا پابند گستاخ رسول ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا اچھا خیال رکھیں. کیا ہے اچھا؟ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. چور ہے. کیا ہے؟ چور ہے جو آپ کی چیزوں کو چرانے کے لیے آیا ہے مسجد میں. تب اسے کیا بن کے آنا پڑے گا؟ بولو. چور آیا ہے اور آپ کی چیزیں چرانا چاہتا ہے, آپ کی پاکٹ مارنا چاہتا ہے, آپ کے جوتے مارنا چاہتا ہے, آپ بیگ رکھ کر کے اٹھا لے کر جانا چاہتا ہے. انہیں کیا بن کر آنا؟ کون سا لیبل لے کر آنا؟ یاد رکھیے بد عقیدہ کے پیچھے بھائی جو بھی سن لینا, نورانی مسجد میں نماز نہیں ہوتی, وہ عمر فاروق میں نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ منافقین کے جماعت میں ان کا شمار ہے, چاہے اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہی کیوں نہ. چور کبھی آستین اٹھا کر کے نہیں آتا. چور کبھی آستین اٹھا کر کے بورڈ لگا کر نہیں آتا. چور شریف بن کر آتا ہے. چور شریف بن کر آتا ہے. وہ جیسے پوتر جگہ ہے, پاکیزہ جگہ ہے, ویسا پاکیزہ بن کے آتا ہے. جی ہجوم میں سے مار رہا ہے. یہاں تک کہ کعبے میں طواف کے موقع پر اگر آپ کی پاکٹ مارنے کا ارادہ کسی کا ہے, وہ چور ہے, تو اس کو طواف کے موقع پر آنا تو کیسے آنا؟ احرام بن کے آنا, محرم بن کر کے آنا. تو کعبے میں چرانے والا احرام کی شکل میں آتا ہے, مسجد میں چرانے والا نمازی کی شکل میں آتا ہے. آپ کو پاکٹ میں سے مارنے کا ارادہ کر لیتا ہے راستے میں, تو آپ سے راستہ پوچھنے کے بہانے سے آپ کو کی پاکٹ مارتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے ہی ایمان کو برباد کرنا ہے تو وہ کافر کا لیبل لے کر نہیں آتا, مومن کا لیبل ہی لے کر کے آتا. کون سا لیبل لے کے آتا ہے؟ اس سلسلے میں رضویوں کی تائید تو کرتا ہوں. وہ جو اسٹرکٹ ہیں, وہ جو مضبوط ہیں, اس کی تائید تو میں ضرور کروں گا. میرے پیر و مرشد بھی کرتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک کو اسی ترازو میں نہ تولا جائے جب تک کہ آپ کے پاس اس کی تحقیق نہ ہو جائے. اتنی بات تو ہمارے پاس ہے. مگر جو واضح ہے وہ واضح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں مومن مسلمان, باطن میں کافر. دوسرے لفظوں میں کہیے منافق چھپا ہوا کافر. منافق چھپا ہوا کافر. یہیں سے ایک اور بات یاد رکھ لیجئے, مرید سب ہے مگر گارنٹی کیا آپ کو یہ پکا مرید ہے؟ جب ایمان کی نسبت سے چھپے ہوئے کافر منافق ہو سکتے ہیں, تو بیعت کے بہانے میں بھی کوئی جاسوسی کرنے آتا ہے, کوئی یہاں کی باتوں کو لے کر کے غلط پھیلانے کے لیے آتا ہے, کوئی یہاں کی باتوں کا غلط مطلب نکالنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے خلافت کو عام نہیں کیا گیا. کیا ہے؟ خلافت کو عام نہیں کیا گیا. ہزاروں مریدین میں سے ایک کو چن کر خلافت دی جاتی, چونکہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے شیخ کی نگاہ دیکھتی ہے کہ یہ گارنٹیڈ آدمی ہے کہ نہیں. اور یہاں منافقین کے بارے میں حضور کو معلوم نہیں تھا, نہیں, ان کے حال کو جاننے کے باوجود ان کے حال پہ چھوڑ دیے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مدینے میں آئے, حضور تشریف فرما ہے, حضور موجود ہیں, مدینے میں آئے, اسلام قبول کیے. اب ان کا پلان سکسیسفل نہیں ہوا, تب انہوں نے حضور کے پاس آ کر کیا کہا؟ کیا بہانہ بنایا؟
यहाँ का मौसम रास नहीं आता है, यहाँ की आबो हवा, हवा पानी यहाँ का हमको रास नहीं आता, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, इजाजत कीजिए। क्या हुजूर को मालूम नहीं? मैं हुजूर के रहते हुए कौन अक्लमंद होगा जो हुजूर को छोड़ करके जाना चाहे? या रसूलल्लाह, आप हैं हमारी जाने कुर्बान, हमारे माल कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, ये ना ईमान का तकाजा है। अब अगर आकर वो बात हुजूर को बोलते हैं तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनके ऐबों पर पर्दा डाल दिए और ये यही लोग हैं बोलकर इजाजत भी दे। वो गए, बदर के मैदान के करीब रहे, वहां से उठाए अपना जी साजो सामान उठाए, बिस्तर उठाए, फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते कहां चले गए? फिर से मक्के को चले, वहां जाकर के काफिरों में हुए। तो ये निफाक, दुरूद पाक। तो निफाक छुपा हुआ कुफ्र, निफाक कुफ्र सरीह कुफ्र को कुफ्र कहा जाता है, वाज़े ईमान को ईमान कहा जाता है, छुपे हुए कुफ्र को, जो अंदर से कुफ्र जाहिर में इस्लाम, ये चीजें जिनके पास हैं, इसको क्या कहते हैं? निफाक, मुनाफिक। ये सबसे बड़ा डेंजर, काफिर से भी डेंजर कौन? काफिर खुला हुआ दुश्मन, ये छुपा हुआ दुश्मन। तो किससे ज्यादा बचना पड़ेगा आपको, हमको? अब मुनाफिक जो ईमान लेकर के आया है, तो ईमान भी उसके पास है, आमाल भी उसके पास है, नमाज भी है, रोजा भी है, जमात भी है, तबलीग भी है, नेकी भी है, समझे, सारी चीजें हैं। जैसा कि मैंने मिसाल दिया आपको कि अगर कोई मस्जिद में कुछ चुराने आना है तो क्या बनकर आना होगा? उसको नमाजी बनकर आना होगा। काबे में आपके तवाफ के मौके पर बेल्ट मारना है तो क्या बन के आना पड़ेगा? उसको मताफ में एहराम बांध करके आना पड़ेगा। तो जैसे एहराम बांध करके वो आपकी मणि चुरा लेता है, नमाजी की शक्ल में आकर आपके चीजों को उठा लेता है, ऐसे ही मोमिन की शक्ल में आकर आपके ईमान को उठा लेता है। फिर यहां एक और पॉइंट याद रखिए, हुजूर का जमाना, हुजूर का ये हयात जाहिरा, उस वक्त सहाबा, अब ये मक्के से आकर जो मदीने में ईमान लाए, तो हुजूर को देखकर जो ईमान लाए, उनका दर्जे में क्या बोलेंगे आप उनके दर्जे को? तो मालूम है सहाबी का भेष ओढ़ लिया, सहाबी तो नहीं, इसलिए कि जब निफाक आ जाता है तो सहाबी नहीं, मगर भेष ओढ़ लिया तो तारीख क्या बोलती है? उसे सहाबी के जुमरे में लाती है जी। तो मालूम हुआ ईमान को चुराने के लिए सहाबा का भेष लेकर आ सकता है, तो मौलवी का भेष लेकर क्यों नहीं आएगा? इमाम का भेष लेकर क्यों नहीं आएगा? आलिम का भेष लेकर क्यों नहीं आएगा? ऐसी सूरत में आपको परखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, आप उनको समझना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी, चार जानिब से भी अच्छी बातें मिलेंगी, तो आप कहते किसकी सुनना किसकी छोड़ना? क्या बोलेंगे आप? किसकी छोड़ना? उन्होंने भी अच्छी बात, ये भी अच्छी बात, उन्होंने भी हदीस पढ़ते हैं, इन्होंने भी कुरान पढ़ते हैं। किसकी सुनना किसकी छोड़ना, इस डाउट में पड़ जाएंगे आप, और जिसकी बात चिकनी होगी उधर आप फिसल जाएंगे। जिसकी बात चिकनी होगी, चिकनी मिट्टी में पैर रखेंगे तो क्या होंगे? तो जिसकी बात चिकनी होगी उस पर फिसल जाएंगे। इसलिए आज के जमाने में मेरा कहना यही है कि इसकी बात सुनना कि उसकी बात सुनना कि किधर जाना कि किधर नहीं जाना की बात नहीं। एक शेख कामिल मिल गया, अब किसी तरफ देखना ही नहीं है। आओ उनके बयान को जाको सुनेंगे, आओ उनका जरा है सो जरा तमाशा देख ले कहेंगे,
आओ जरा बैलर साहपुर का भी जरा देख लेंगे, आओ उधर कान मुरग मल्ले का भी जरा देख लेंगे, आओ वो पीर का भी देख लेंगे, आओ पीर का भी देख लेंगे, किसी का देखना नहीं। वो मौलाना बहुत बड़े दूर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, आए होंगे रंदे। मेरा है, मेरा जो शायख है, इसके जैसा बोलने वाला कोई नहीं, इसके जैसा जानने वाला कोई नहीं, समझे। मुझे ये अच्छा लग गया, काला है क्यों तो अच्छा लग गया, खूबसूरत है तो अच्छा लग गया, इससे मेरा दिल लग गया। ये है तकाजा आज का, ये तकाजा आज का है। ये बेकार की बात हो जाएगी, उनका भी सुनेंगे, उनका भी सुनेंगे, चार तरफ से सुने तो मालूमात होते ही, कौन सा अच्छा है उठा लीजिए, कौन सा खराब है उसे छोड़ दीजिए। तब जब आपको अच्छा और खराब की तमीज है तो आपको सुनने की क्या जरूरत है। आपसे कम हो जाएगा वो बोलने वाला, इसलिए कि बोलने वाले से आप क्या सुन रहे हैं, अच्छा और खराब, ये दो मालूम कर रहे हैं ना उससे, तो आपको पता है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या, आपको मालूम है। जब मालूम है तो फिर आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, आप खुद सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए फी जमानीना बेहतर बात, अजीम बात, आला बात यही है, एक का हो जाए उसी का होके रहे। एक दर गिर महकम गिर, दर दर गिर दुर दुर। एक दरवाजे को पकड़ो मजबूती के साथ, दर दर जाते रहेंगे तो कोई भी आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। जाओ भी आगे जाओ भी यजमान, अरे जाओ जी यजमान नहीं, समझे। एक दर में आप मुलाजिम हो गए, वहां अपॉइंटमेंट आपका हो गया, तब आप वहां का काम करेंगे जहां आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। पेमेंट वहां से मिलेगा, रिटायरमेंट वहीं से मिलेगा, प्रमोशन, पेंशन। मैं नहीं जाऊंगा, आपका दर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। वही चीज भिखारी की बात है, वो भी पैसे के लिए जाता है, वहां गया पूछा, कहीं 5 रुपए मिले, यजमान एक रोटी खा लेता हूं यजमान, एक 5 रुपए में रोटी नहीं आती यजमान, 10 रुपए जाओ जी और 2 दुकाना देखो जी, दिए सो दिए। अब ज्यादा इसरार करे तो 5 भी उठा लेता है, जाओ जी। तो दर दर जाने में यही हाल होता है भिखारियों की तरह। एक दर पे रहने में आंखा बंद करके रहे, और जब जरूरत पड़ जाती है, एतमाद आपका बहाल हो जाता है, तो कारखाने वाला आपके नाम पर कारखाना लिखकर चला, मुझे औलाद नहीं, आप तुझ वो मेरा बच्चा है, तो चला। होता नहीं होता, हुआ है नहीं हुआ। तो ये लोग किस वजह से ऐसी हरकत करे, क्या था इनके अंदर, निफाक। निफाक जब पैदा हो जाता है, मुनाफकत को समझो, जब मुनाफकत यानी जाहिर में मोमिन, बातिन में काफिर, जाहिर में मुरीद, बातिन में मतलबी, जाहिर में खलीफा, बातिन में खिलाफ, जाहिर में खलीफा, बातिन में खिलाफ, ये चीजें जब आ जाती हैं तो आदमी अच्छाई को नहीं देखता, खराबियों को देखता है। पीर की इतनी बिल्डिंग आ गई उनको, तेरी बिल्डिंग संवारने आया था। मुरीद जब बना तो क्या के लिए, अपनी बिल्डिंग संवारने के लिए, अपना ईमान संवारने के लिए आया था, उनकी बिल्डिंग देखने के लिए। अरे उन्होंने फिर क्या भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते ना, पेमन डाले सो देखे ना, तो उनके कपड़े देखने कहीं को आया, तेरा बदन धोने बुलाए थे जी। उन्होंने फिर क्या भी प्लेन में आते ना, अरे हमेशा उड़ते रहते हैं, तो एक बार के उड़ने को देख लिया तो परेशान के उनके अंदर से उड़ने के मामले को देख। जाहिर में उड़ते हुए तुझे दिख रहे हैं, बातिन में तू सोकर रहता, वो गौस से मिलते रहते हैं, वो ख्वाजा से मिलते रहते हैं, वो मदीने में मिलते रहते हैं, वो अल्लाह के बारगाह में हुजूरी करते रहते, तुझे क्या, तू उनके उड़ने को देख करके मुर्तद हो गया। ये सब हरकतें क्यों पैदा कर रहा है, मुनाफिक, निफाक नहीं होना चाहिए। क्या
نفاق نہیں ہونا، منافقت نہیں ہونا. نہیں سمجھ میں آ رہی شخص؟ اس منافقت کی وجہ سے ہی گستاخی پیدا ہوتی ہے. کیا ہے؟ کافر تو آیا ہی نہیں. میں تو بہت بڑی باتیں لکھ کر لایا تھا، شاید وقت نہیں دے رہا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا. اسی کو سمجھا لے کر چلا گیا، تمہارا ٹائم ہو رہا ہے. اور یہ سمجھ لینا بھی بہت ضروری چیز ہے. کفر، کافر نے کیا کر دیا؟ سرے سے مانا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، انکار ہی کر دیا. مومن آ گیا، جان دے دیا. ایک مومن کو بتاؤ جس نے کبھی یہ کہا یا رسول اللہ مجھے یہاں دل نہیں لگتا ہے، یہاں کے آب و ہوا راس نہیں آتی، میں جاتا ہوں. ایک مومن کی تاریخ بتا. ہوا ہے کہ ہے تاریخ میں؟ آپ کو کہیں سنے ہیں تو پڑھے ہیں تو مجھے بولو. منافق کی بات سنے، میں مومن کی بات کروں. مومن نے کبھی ایسی حرکت کی ہے؟ تو ایمان راسخ ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جی جیسے ایک آدمی کے پورے جسم پر مومن 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 لکھ دیا، ایمان 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 لکھ دیا، تو اس کے پورے جسم پر ایمان ایمان مومن مومن لکھ دیا تو انہیں مومن ہو گیا. کیا لکھ دینے سے ہوگا؟ ایک نہیں، 1000 مرتبے لکھ دیا، ہو گیا. تو مومن کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ ایمان لائے. ایمان کے ارکان کیا؟ 2: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق. جیسے کپڑے پر لکھ دینے سے، باڈی پر لکھ دینے سے وہ مومن نہیں ہو جاتا، ایسے صرف زبان سے کہہ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا. ایسے ہی زبان سے کہہ لینے سے وہ مومن نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا دل نہ مان لے. ایمانیات اور معاملات میں تھوڑا فرق ہے. ایمانیات کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، زبان سے اس کا اظہار ہے، اقرار ہے. مگر معاملات جو ہیں اس کا کنیکشن دل سے نہیں، زبان سے. جیسے زید نے ہندا کو شادی کر لیا اور ہندا کو اس نے طلاق دے دی، زبان سے کہہ دیا طلاق. جی تو طلاق ہو گئی، وہ طلاق ہو گئی. اب ہمارے پاس آ کر لگا میرے دل میں ارادہ نہیں تھا، دل میں میری نیت نہیں تھی، میں دل سے نہیں دیا. تو یہاں دل کا تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ ہے. چونکہ لوگ دل کو نہیں جانتے، لوگ زبان کو جانتے ہیں. نوٹ دا پوائنٹ. لوگ کس کو جانتے ہیں؟ شریعت کس کو مانتی ہے؟ زبان کو. مگر ایمان میں اللہ سے تعلق ہے. اللہ تمہاری زبان ہی کو نہیں دیکھتا، تمہارا دل بھی دیکھتا ہے. میرے رسول کا دیوانہ اور میرا بندہ زبان سے بول کر بدلنا نہیں، دل کے اندر آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہے تو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعرابی لوگ آئے، گاؤں کھڑے کے لوگ آئے، حضور کے سامنے کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کر بولنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر ایسا بول رہے ہیں، آپ کہہ دیجیے، چونکہ آپ کے پاس آ کر بول رہے ہیں، آپ کہہ دیجیے لم تؤمن، تم مومن نہیں ہو، تم ولیکن قولوا اسلمنا، یہ بولو کہ ہم اسلام لائے. زبان سے پڑھے تو اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان کہاں داخل ہونا ہے؟ اب کلمہ دل میں اترنے کا کیا مطلب؟ دل چیر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا ہے کیا؟ ہارٹ نکال کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں لکھنا ہے کیا؟ دل میں اترنے کا مطلب کیا؟
ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے نا. ان کی نسبت سے جتنی باتیں وہ سب آ گئی اس میں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نا. اب دل میں اترنے کا کیا مطلب ہے؟ دل میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے. جب تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتر جائے گی تو تم سے ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی. نہیں سمجھ میں؟ ایسے صوفیہ کے پاس بھی کیا ہے؟ پیر کی محبت دل میں اترنے کا نام ہی مریدی ہے. کیا ہے؟ پیر کی محبت دل میں اتر جانے کا نام ہی مریدی ہے. ان کی محبت اگر دل میں نہیں ہے مرید. کتنی محبت ہونا اس کی حد نہیں ہے. پیر سے کتنی محبت ہونا اس کی حد نہیں ہے. نبی سے کتنی محبت ہو اس کی حد نہیں ہے. اللہ سے کیسی محبت ہونا حد نہیں ہے. نہ حد ہے نہ مطلب ہے. میرا مطلب نکلا تو رہتا نہیں سمجھ میری بات. یہ ہے با ایمان. ایمان معمولی چیز نہیں. ایمان والوں سے ہی خدا محبت کرتا ہے. ایمان والوں سے ہی خدا محبت کرتا ہے. تو خدا محبت کرنا ہے تو معمولی چیز نہیں ہے. میں وہ اونچی بات بولنے جا رہا ہوں. نچلی بات سمجھا کر کے, نچلی بات سمجھا کے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھا کر دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ کتنا آپ اس محبت کے اظہار کے لیے کتنی زندگی کھپانا پڑا آپ کو. شادی کے 40 ایئرز 50 ایئرز کھپانا پڑا نہیں پڑا جی. تو آپ بیوی میاں بیوی کی محبت کا امتحان کا وقت جب آتا ہے تو 40-50 سال کی لائف آپ کی قربان ہوتی ہے. تو بیوی کو بیوی, شوہر کو شوہر کی محبت پانے کے لیے اتنی بڑی منزل طے کرنا پڑا ہے. تو بندہ خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے تو کیا یوں ہی بن جائے گا؟ کیا نہیں آزمائیں؟ آزمائشیں. تو نفاق چھپا ہوا کفر, نفاق چھپا ہوا کفر ہے. اسی نفاق کی وجہ سے کبھی برابری بھی پیدا ہو جاتی ہے, کبھی بڑھوتری بھی آ جاتی ہے, کبھی گستاخیاں بھی آ جاتی ہیں, کبھی بھیا پن کا رشتہ بھی آ جاتا ہے, کبھی مر کے مٹی میں مل گئے بولنا بھی آ جاتا ہے, کبھی خدا جھوٹ بول سکتا ہے بھی وہ بولنا آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں کہے کو پیدا ہوتی ہیں نفاق. کیا ہے؟ آدمی کے دل میں سچائی اور اچھائی کی مضبوطی جب نہیں رہتی تو کورٹوں میں قرآن بھی دیا جاتا ہے, گیتا بھی دی جاتی ہے, بائبل بھی دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا میں اس کتاب کو پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. کیا رکھ کر؟ ہاں. اگر اندر یہ اتر گیا ہے تو ہاتھ رکھنے سے پہلے, وعلیکم السلام, ہاتھ رکھنے سے پہلے جان چلی جاتی ہے. کیا یہ میرا ایمان ہے. معلوم ہوا ظاہر پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان کر دینے سے ایمان کی بات نہیں آتی, اندر اترنا ہے. تو منافق ہی چور ہے, منافق ہی ڈاکو ہے, منافق ہی گستاخ ہے, منافق ہی بے ادب ہے, منافق ہی ہے جو تمام عیبوں میں لپٹا ہوا ہے. اب یہ نفاق جب مضبوط ہوتا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر دوسری منزل آتی ارتداد. کیا ہو جاتا ہے؟ ارتداد. ارتداد کا مطلب کیا؟ مرتد ہو جانا, یعنی دین کو
چھوڑ دینا. دوسرا دھرم، دوسرا طریقہ، دوسرا مسلک، ہر طریقے کے کفر سے، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعت سے. میں توبہ کرتا ہوں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعت سے. یہ جو پیر کے سامنے بولے ہیں وہ چیز بھی میں آج کھول رہا ہوں آپ کے. تو ارتداد نفاق اسلام بھی ہے، نفاق ایمان بھی ہے، نفاق بیعت بھی ہے. جی، ارتداد ایمان بھی ہے، ارتداد بیعت بھی ہے، ارتداد خلافت بھی ہے. ارتداد کا مطلب کیا؟ مرتد ہو جانا. مرتد کا مطلب کیا؟ دین کو چھوڑ دینا، بدل جانا، کنورٹ جسے کہتے ہیں. اور اچھی طریقے سے بات یاد رکھیں، میں اس سے پہلے بھی شاید سمجھایا ہوں کہ اسلام کی طرف اگر کوئی آتا ہے کفر کے گھر سے، اسلام کی طرف اگر کوئی آتا ہے تو مرتد نہیں ہے، وہ کنورٹ نہیں، اس لیے کہ اس کے نیچر میں اسلام ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہسپتال میں جا کر کے آپ کسی بچے کا مذہب متعین نہیں کر سکتے. بیڈ دیکھیں گے، بیڈ مسلمان کا ہے تو مسلمان کا بچہ، بیڈ کا لیڈی کا کافر ہے تو کافر کا بچہ، عیسائی ہے تو عیسائی کا بچہ. آپ ان کے خاندان اور قبیلے کو دیکھ کر فیصلہ لیں گے، مگر بچہ کافر اور منافق نہیں، بچہ اس وقت اسلام پر ہے. اب اگر کوئی دوسرا دھرم چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسے کنورٹ نہیں کہیں گے. اگر اسلام چھوڑ کے دیگر مذہب کی طرف جاتا ہے تو اسے بولیں گے کنورٹ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نفاق سے ہی کیا پیدا ہوتی ہے؟ گستاخی، بے ادبی، شرارت، دشمنیاں، نتیجتاً ارتداد. کیا پیدا ہوتا ہے؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے، اسلام قبول کرے، اور کیا کیے؟ کچھ دنوں کے بعد اندر نفاق چھپا کر آئے تھے. حضور سب کچھ جاننے کے بعد ایسے ہی پیر کا بھی معاملہ. ایک آدمی بیعت کرنے آتا ہے، اس آدمی سے یہ نہیں پوچھا جاتا سچے دل سے ہے کیا، یہ کیا، بیعت کر لے. جو اس کی حالت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. چلتے چلتے نہیں بھاگ گئے حضرت، تم دوسرے پیر کرنے چلے گئے، یہ تو ہونے والا ہی تھا، ہو گیا. تو دل کے حالات جب مضبوط ہوتے ہیں تو نوازشات ہوتے چلے جاتے ہیں. نفاق نہیں رہنا چاہیے. کیا نہیں رہنا چاہیے؟ منافقت نہیں رہنا چاہیے. تو منافقت سے آدمی کدھر چلا جاتا ہے؟ ارتداد. جیسا کہ میں نے کہا ارتداد پر بات آ رہی. سلسلے بدلیں گے، پیر بدلیں گے، مسلک بدلیں گے، مذہب بدلیں گے، سمجھے؟ دین اور دھرم بدل دیں گے. کس کی وجہ سے؟ نفاق کی وجہ سے. اس لیے 12 سال ایمان پر محنت ہوئی. سرکار نے جب دعوت اسلام پیش کیا جی تو کتنے سال؟ 12 سال کے بعد کیا ملا؟ نماز ملی. نبوت کے 12 سال کے بعد نماز ملی. تو 12 سال تک کیا ہوتا رہا؟ 12 سال تک ایمان پلاتا رہے، ایمان ڈالتے رہے، ایمان اندر پیوست کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے. اسی مضبوطی کے صدقے میں آج وہ اسلام اور ایمان کی روشنی پوری دنیا میں چھائی. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ لوگ کیا تھے؟ منافقین. اپنے غلط ارادے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا بہانہ بنایا وہاں سے نکلنے کا؟ موسم کا بہانہ بنایا. پھر ایک اور بات یہاں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت میٹر رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ صحبت سے کروں گا. سمجھے کئی نکات لکھ کے لایا تھا.
بات کچھ اور نکلی تھی. دیکھیے خوش نصیب کو دور رہتے ہوئے بھی اس کے ایمان کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کا فیض ملتا ہے. بد نصیب کو ساتھ میں رہنے کے باوجود بھی فیض نہیں ملتا. کیا ہے؟ جیسے یہ منافقین جو بہانہ بنا کر کے نکل گئے. ہے ان کی قسمت کیا ہے؟ یہ خوش قسمت ہے بد قسمت؟ قربت ہوئی تھی نہیں نبی کی، فیض نہیں ملا. حضرت ویسے کرنی کبھی مکے کو نہیں آئے، مدینے کو نہیں آئے. کہاں تھے؟ ملک یمن میں مقام قرن میں تھے. ماں کی خدمت کی وجہ سے دربار رسول میں حاضر نہیں ہوئے تھے مگر مومن تھے. اور نبی کا فیض ایسا ملا کہ ویسے کرنی کے لیے پردہ فرماتے ہوئے اپنا جبہ دے کر بھیج دیے. لے جاؤ عمر اور علی، یہ جبہ لے جاؤ، ملک یمن میں مقام قرن پر میرا ایک عاشق ہے ویسے کرنی، اس سے جبہ دے دینا اور کہنا میری امت کے حق میں وہ دعا کر. جی تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایمان ہی اہم اور اصل ہے. اور یاد رکھیے دو چیزیں ہونا چاہیے، اندر کوٹ کے بٹھا لو. یہ بیٹھنے کے لیے زندگی بھر پیر کی خدمت کرتے رہنا پڑے گا. استاد کے پاس پڑھ کے جانا، پھر پڑھ لیا پڑھے سے پڑھانا جل، پھر اور پڑھنا. کب تک کرے پڑھنا؟ مرے تک بھی. یہ اسکولوں کا، کالجوں کا، مدرسوں کا حال. مگر یہ وہ حال ہے کہ جتنا آپ مضبوط جاتے رہیں گے حال آپ کا بنتا رہے گا. تو یاد رکھنا، بڑی مضبوطی کی بات بتاتا ہوں، ذہن میں رکھیں. جمعہ کا بیان، باہر کا بیان وہ الگ ہوتا ہے، درس قرآن ایک الگ چیز ہے. یہ چنندہ لوگوں کو لے کر میں ڈالتا ہوں. سچ بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، درس قرآن میں آنے کے بعد آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ بے وفائی نہیں کرنا، غداری نہیں کرنا اپنے ایمان کے حوالے سے. دیکھیے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پرندوں کو اڑنے کے لیے دو پر دیا ہے. پرندہ اڑنا ہے تو دو پر، ایک پر کاٹ ڈالو اس کا تو اس کی شان ہے. اڑنا ہے، اڑنے کے لیے پرندے کو دو پر، آدمی کو چلنے کے لیے ایک پر نکالو. بے ساکھیوں پر جانا پڑے گا جی، ویسے نہیں چل سکے گا نا جی. تو چلنے کے لیے دو پیسے، گاڑی کے لیے وہ آٹو چاک ہیں، وہ ہیں سب اپنے، مگر درمیان میں اس کے سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں وہ ویل. بنیادی ویل کیا ہوتے ہیں؟ ٹو ویلر لے لو آپ، دو ویل. تو معلوم ہوا گاڑی سے منزل پر جانے کے لیے دو ویل، پرندے کو ہوا میں اڑنے کے لیے دو پر جی، اور آدمی کو چلنے کے لیے دو پیر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. دو چیز ہونا مقام تک پہنچنے کے لیے، سمجھے؟ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس کی بارگاہ کا مقرب بننے کے لیے دو چیزیں ہونا. صوفیہ فرماتے ہیں اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ہونا. ایک چیز مومن سے محبت، ایک چیز مومن سے محبت، اور ایک چیز دشمن رسول سے نفرت. دشمن اسلام سے، دشمن رسول سے، دشمن خدا سے کیا ہونا چاہیے؟ نفرت. محبت اور نفرت. محبت کس سے؟ مومن سے. حضور سے محبت نہیں، مومن سے محبت نہیں ہو سکتی. حضور کی محبت ہی کا اثر ہے جو مومن سے محبت کر رہا ہے.
حضور سے محبت نہیں کرنے والا آپ سے اگر محبت کر رہا ہے تو پالیٹکس کر رہا ہے، پالیسی کر رہا ہے، دھوکے میں رکھا ہے آپ کو۔ تو کیا چیز اللہ تک پہنچنے کی کتنی چیزیں، کیا ایک محبت اور ایک نفرت۔ یہ پوائنٹ دل میں اتار لیجئے، ایک محبت اور ایک نفرت۔ محبت کس سے؟ اہل ایمان سے محبت، منافقین سے، مرتدین سے، اور دشمنان رسول سے، گستاخان رسول سے کیا ہونا چاہیے؟ نفرت۔ یہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی ہم جو ہے رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر اسے نیچے آ جائیے اور نیچے آ جائیے کہ آپ کے مرید صادق ہونے کے لیے سمجھے کیا چاہیے؟ محبت اور نفرت۔ شیخ کا جو دیوانہ ہے اس سے محبت، شیخ کا جو مخالف ہے اس سے نفرت، ماں باپ کا جو چاہنے والا ہے اس سے محبت، ہمارے ماں باپ کے دشمن سے نفرت۔ یہ چیزیں پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان نکل جائے گا، نفاق کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ کون سی بیماریاں؟ شوگر، وہ بلڈ پریشر، وہ نہیں، کیسی بیماریاں؟ گستاخی، بے ادبی، نبی کو اپنے برابر سمجھنا یا اپنے کو نبی